اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 27 شوال المکرم اسلامی تاریخ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں۔ نبوت سے 5 سال قبل بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ان کی پیدائش ہوئی۔ اسلام کی خاطر مکی دور میں تکلیفیں برداشت کرتی رہیں، پھر بعد میں ہجرت کر کے مدینہ چلی آئیں۔ سن 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ ان کی زندگی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سب سے محبوب اور چہیتی بیٹی ہونے کے باوجود گھر کا سارا کام بذات خود انجام دیتی تھیں۔ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔ دنیا کی تھوڑی سی چیزوں پر بخوشی راضی رہتی اور اس پر صبر کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے دنیا کی تمام عورتوں میں مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آسیہ کی زندگی نمونے کے لیے کافی ہیں۔ سچائی اور صاف گوئی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے مثال تھی۔ رمضان سن 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ کی قدرت، رات اور دن کا بدلنا۔ جب سے دنیا آباد ہے اس وقت سے لے کر آج تک دن اور رات اپنے متعینہ وقت پر بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو اچانک سورج نکلا اور صبح ہو گئی، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ دوپہر کو سورج غروب ہوا اور رات ہو گئی، بلکہ رات نہ تو اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی دن اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتا ہے۔ یہ سارا غیبی نظام صرف اللہ ہی اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک فرض کے بارے میں بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کو کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ ایک سنت کے بارے میں دعا کے ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ہی رکھتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت 40 لاکھ نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دن میں 10 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 40 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں سود کھانے والے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کوئی گھر ہو، اس میں سانپ اور بچھو تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج کھانے والے لوگ ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا سے کیا کہا گیا؟ حضرت سلط بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دنیا کو یہ وحی کی گئی ہے کہ جو تجھے چھوڑ دے تو اس کی خدمت کر، اور جو تجھے ترجیح دے اس سے خدمت لے۔ زہد ابن ابو الدنیا کی روایت ہے۔ یہ طب نبوی سے علاج، داڑھ کے درد کا علاج۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھ میں شدید درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلا کر درد کی جگہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور 7 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ سوء ما یجد وفحشہ بدعوت نبیک المبارک المکین عندک۔ چنانچہ فوراً آرام ہو گیا۔
دلائل النبوہ للبیہقی کی روایت ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ اور اس کی جانب متوجہ رہا کرو۔ سورہ ہود کی آیت کا ترجمہ ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔